رکیں، کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ اگر حافظ قرآن ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ آنے ہی والا ہے، مگر بہت سے حفاظ کرام ابھی نیند کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ویڈیو سنیں اور اپنی غفلت والی چادر، نیند والی چادر اتار کے پھینکیں اور قرآن شریف یاد کرنا شروع کر دیں، ورنہ رمضان شریف کا پیارا مہینہ آئے گا۔ تراویح جیسی نعمت، عظیم الشان نعمت جو ہم لوگوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، تو وہ تراویح کی نماز ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے حفاظ کرام صرف مصلی پہ جا کر عالمون، تالمون، بصیر، خبیر، یہی سب کہیں گے اور پوری نمازیں خراب کریں گے۔ اس لیے ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ، اللہ و رسول کی رضا کے لیے مکمل قرآن پاک کو یاد کریں، تیاری کریں باقاعدہ، اور تراویح سنانے کی پریکٹس کریں۔ سمجھ گئے؟ اور اس طرح سے کام نہیں چلے گا کہ آپ گھومتے رہیں اور رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو آپ بآسانی بڑھ کے حافظ بن کر کے تراویح بھی سنائیں، دنیا واہ واہ بھی کہے، ماشاء اللہ بہت اچھا حافظ جی پڑھے۔ تو آئیے، یہ ویڈیو بالکل آپ ہی کے لیے ہے۔ تراویح کی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں، تو ایک بار میں تلاوت کرتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ حضرات، یہ پارہ نمبر 20 سورہ قصص سے ہم نے ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے، آپ اس کو غور سے سنیں۔ اچھا، اس سورہ کے اندر پہلے میں وضاحت کر دوں، یہ سورہ قصص ہے۔ اس سورہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے اور ان کی والدہ محترمہ کا ذکر ہے، ان کی بہن کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر فرعون کے ظلم و ستم اور اس کے تکبر کا بھی اس سورہ کے اندر موجود ہے، ذکر موجود ہے۔ تو میں بڑی تیزی کے ساتھ ان آیتوں کو ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیں۔ طاسیم میم، طاسیم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ پر پڑھتے ہیں یا آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور فرعون کے خبر کے بارے میں ٹھیک ٹھیک درستگی کے ساتھ۔ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے خبر کے بارے میں درستگی کے ساتھ۔ لقوم یؤمنون، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پا لیا تھا اور ان لوگوں کو، زمین والوں کو ٹکڑے میں بانٹ دیا تھا۔ وجعل اہلها شیعا، شیعن کا مطلب ٹکڑا ٹکڑا کرنا، اور ان زمین والوں کو ٹکڑے میں بانٹ دیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، اور ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دیا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا
اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا یا ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو کمزور کر دیے گئے۔ استضعفوا کا مطلب جو کمزور کر دیے گئے زمین میں، فی الارض زمین میں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنائیں۔ حضرات، ان آیتوں میں فرعون کے ظلم و ستم اور زمین پر غلبہ پانے کا ذکر ہے، اور بچوں کو ذبح کرنے کا ذکر ہے، بچیوں کو چھوڑنے کا ذکر ہے ان آیتوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان فرمانے کا ذکر ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل پر کس قدر احسان فرمایا کہ پھر بعد میں قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے اوپر غلبہ عطا کیا اور فرعون کو جہنم میں پہنچایا، اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو پیشوا بنایا، رہنما بنایا، زمین کا وارث بنایا سب کو، اور فرعون کو ختم کیا، فرعون کو جہنم میں پہنچایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُمَكِّنَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ دیکھیں۔ وَنُمَكِّنَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے ہیں، تو اسی سے اس آیت کا بھی تعلق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمائیں، قرار دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکریوں کو وہی دکھائیں جس سے وہ خطرہ محسوس کرتے تھے، جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام کیا۔ یہاں اوحینا کا معنی وحی کا ترجمہ نہ کریے گا، الہام کریے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف الہام کیا کہ انہیں دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، پھر جب ان پر تمہیں ڈر ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ان کو دریا میں ڈال دو۔ یعنی یم کا مطلب ہوتا ہے دریا، یعنی دریائے نیل کا ذکر ہے اس میں، پس ان کو دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تو نہ ڈر اور نہ خوف کھا۔
انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، بے شک ہم اس کو تمہاری طرف دوبارہ پلٹائیں گے یا لے آئیں گے، اور اسے ہم رسولوں میں سے بنائیں گے، یعنی اسے ہم رسول بنائیں گے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد دریا میں ڈالنے کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی والدہ سے ملانے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق کے اندر رکھ کر کے دریائے نیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ پھر جب صبح ہو گئی تھی تو فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دریا سے نکال کر دربار میں لائے فرعون کے سامنے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہنے لگے۔ آگے دیکھیے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَكُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے نکال لیا، یعنی دریائے نیل سے نکال لیا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو۔ ان فرعون وحامان وجنودہما كانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکری سب خطاوار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوہ، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلو، اس کو قتل مت کرو، لا تقتلو، اس کو قتل مت کرو، چونکہ فرعون جو ہے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا نا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے ہیں، بچپنا ہے، فرعون کی بیوی کہہ رہی کہ اس کو مت قتل کرو، یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ان قریب یہ ہم کو نفع دے گا یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، حالانکہ انہیں کچھ خبر نہیں ہے، وہ سب بے خبر ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اب بے صبر ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اور وَأَصْبَحَ، اور صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے صبر ہوا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ظاہر فرما دیتی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیتی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی۔ لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل پر ڈھارس نہ باندھتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اگر ہم مضبوط نہ کرتے، اور ربطنا اگر ہم مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے فرمایا قصی، ان کے پیچھے جاؤ، ان کے پیچھے دیکھو، ان کے پیچھے دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی نا جن کا نام حضرت مریم ہے، تو آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے دیکھو جا کے۔ فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون، تو وہ انہیں دور سے دیکھ رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعونیوں کو دور سے دیکھ رہی تھیں، حالانکہ وہ لوگ بے خبر تھے، بے شعور تھے، وہم لا یشعرون، بے شعور تھے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر تمام دائیوں کو حرام فرما دیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پینا ہے، کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پینا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس پر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام فرما دیا تھا پہلے سے ہی۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیتی، تو اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن اب قریب پہنچ گئی ہیں نا، سارا منظر دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں، یکفلونہ، کہ وہ اس کی پرورش کریں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے خیر خواہ ہوں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا، فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا،
تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف پھیرا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن اور غمگین نہ کھائے، غمگین نہ کرے، ولتعلم اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، حضرات اب دیکھیے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ سے کیسے ملاقات کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریائے نیل سے بھی نکالا، اور پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں آپ پہنچے، فرعون کے گھر والوں نے ہی آپ کو دریائے نیل سے نکالا، اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کرا دیا۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو اس انداز میں آپ لوگ قرآن کی تلاوت کریں، صرف رٹو طوطا کی طرح قرآن نہ پڑھیں، بلکہ قرآن شریف آپ تلاوت کر ہی رہے ہیں، یاد ہی کر رہے ہیں، تو تھوڑا قرآن شریف کی آیتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ کے جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گا، اترے گا، اور قرآن کی آیتوں سے عنوان سازی کریں، سمجھ گئے؟ ایک ایک آیت میں غور کریں کہ اس میں کیا اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور سمجھنے کے لیے کنز الایمان آپ جو بھی پارہ تیار کر رہے ہیں، تو جو بھی پارہ تلاوت کر رہے ہیں، یاد کر رکھے ہیں، تو آپ جو ہے ساتھ ساتھ کنز الایمان کا ترجمہ بھی پڑھیں، کنز الایمان سے ترجمہ بھی پڑھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح تراویح کی تیاری ہوگی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اچھی طرح قرآن کی تلاوت کریں گے اور تیاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔